میں نے ایک جگہ معجزے پر بات کی. اللہ نے نبیوں کو معجزہ دی. معجزہ وہ ہوتا ہے کسی نبی کے ہاتھ پر فطرت سے ماورا کسی چیز کا صادر ہونا. ایک ہوتا ہے نیچرل لا فطرت, ایک ہوتا ہے سپر نیچرل. معجزہ فطرت کے خلاف نہیں ہوتا, سپر نیچرل ہوتا ہے, وہ اعلیٰ فطرت ہوتی ہے. ہماری عقل محدود, اللہ کی بات کامل. تو ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا, انہیں آگ میں ڈالا گیا. اللہ نے آگ کو کہا یا نار, اے آگ کونی بردم و سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اس کے دو مطلب ہو سکتے. اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا تو نے جلانا نہیں. اس کا دوسرا مطلب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بدن میں ایسے خواص پیدا کیے کہ آگ نے جلایا نہیں. روایات سے ملتا ہے رسیاں جل گئی, ابراہیم نہ جلے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. معجزہ کبھی تو اس لیے ہوتا ہے, کافر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو یہ کر کے دکھائیں, تو معجزہ آتا ہے. معجزہ کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا, اپنے نبی کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اللہ بتاتے ہیں. معجزے کی تیسری صورت, اللہ اپنی قدرت کاملہ کو سپر نیچرل کو بتانے کے لیے ثابت کرتے ہیں. اور معجزے کا چوتھا مقصد کہ انسان ترقیات کرتا چلا جائے, اس کے لیے تمہید اور پریفیس اور مقدمہ قائم ہو. جب یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہوا, انسان کی عقل نے کام کیا کہ کوئی ایسا لباس ہو سکتا ہے فائر پروف جو انسان پہنے اور آگ اس کو نہ جلائے. آج وہ لباس بن گیا. آج اگر آگ سے آکسیجن کو نکال دیا جائے, جلانے کی خاصیت نہیں رکھتی, وہ کیمیکل لوگوں نے فائر پروف رکھ دیا. انسان خلا میں جائے اور وہ لباس اور کٹ پہن کر جائے تو اس کو سورج کی تپش اور گرمی نہ جھلسائے. یہ سارے اشارات قرآن نے دیے. امنگ سکا دورہ ٹیم چلتا دے. جو قرآن صحیح پڑھنا ہے وہ نہیں آتا ہے, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر, اس کے علوم, اس کے معارف, اس کے دقائق, اس کے اسرار و رموز, اس کے اندر خزینہ دفینہ چھپی ہوئی راز کی باتیں, اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں.